دوستوں اور عزیزوں، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ اپنی اس بچی کو نصیحت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ اب ہماری بچی کو نئی زندگی میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین نے جو نصیحتیں کیں اس میں چند نکتے سمجھ لیجئے۔ ایک بات تو یہ کہی کہ ایک بزرگ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی غرور اور ضد سے بچنا، اس لیے کہ یہ طلاق کی کنجی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو 100 عورتوں کو اگر طلاق ہوتی ہے تو شاید 90 سے زیادہ وہ ہوتی ہیں جن کی ضد اور جن کے تکبر سے پریشان ہو کر شوہر ان کو طلاق دے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹی سرما پانی کا استعمال کثرت سے کرنا۔ سرما سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے میاں کے لیے تیار ہونا، اور پانی سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے نہانا دھونا، یہ نہ ہو کہ تمہارے جسم سے پسینے کی بدبو ہی آتی رہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ قناعت اور انکساری کو اپنا ہتھیار سمجھنا، یعنی انکساری سے مراد عاجزی۔ میاں بیوی کے تعلق میں اللہ تعالی نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں اللہ تعالی نے مرد کو سربراہ بنا دیا۔ جس طرح لوگ دفتروں میں کسی کو منیجر بنا دیتے ہیں، فیکٹریوں میں منیجر بنا دیتے ہیں، تو آخر کسی نہ کسی کو تو جواب دہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو جو ہر بات کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہو اس کو منیجر کہتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی اللہ تعالی نے نفع و نقصان کا ذمہ دار مرد کو بنایا، اور اس منیجر کا نام اس نے خاوند رکھا، شوہر رکھا۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو اپنا سربراہ تسلیم کر لے۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنی زندگی کا بیشتر وقت خاوند کے ساتھ جھگڑے میں گزار دیتی ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں، میرا مشورہ چلے گا، میری بات چلے گی۔ عورت کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ عقل میں سمجھ میں مرد سے بہتر بھی ہے، پھر بھی مرد کا ہاتھ اوپر رکھے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ رتبہ دیا ہے۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالی کے یہاں سے اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو نیک بیویاں اپنے کم عقل خاوندوں کو بھی عزت دیا کرتی ہیں، ان کو اچھے مشورے اس انداز سے دیتی ہیں کہ خاوند ان سے پھر خود بخود مشورے لیتے ہیں۔ مشورے بھی زبردستی نہ دیا کریں، مشورہ دے دیا کریں۔ خاوند قبول کر لے تو بہت اچھا، نہیں قبول کرے گا تو پھر ٹھوکر کھائے گا، اور پھر جب 2-4 دفعہ دیکھے گا کہ میری بیوی نے تو مجھے مشورہ دی تھی، اگر میں اس پر عمل کر لیتا تو اچھا ہوتا، تو وہی خاوند جس نے 2-3 باتوں کو نظر انداز کیا
وہ تیسری مرتبہ پہلے مشورہ پوچھے گا پھر کوئی قدم اٹھائے گا، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس کے کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے کہ میری بات کیوں نہیں مانی جاتی ہے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی اپنے شوہر کے سونے کھانے پینے کے اوقات کا خیال رکھنا۔ کئی مرتبہ یہ چیزیں بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ مثلاً عورتیں بعض اوقات سست ہوتی ہیں، خاوند کے دفتر جانے کا وقت آ گیا، اس کی میٹنگ ہے اور ابھی کھانا ہی تیار نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اسے آگ لگے گی، یا خاوند کو جلدی جانا ہے کہیں اور اس کا سامان سفر ہی تیار نہیں، یا اس کے کپڑے ہی تیار نہیں، یا خاوند کو ضرورت پڑی کسی چیز کی اور بیوی صاحبہ ایسی جگہ رکھی کہ اب اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے کہاں رکھی ہے، مل ہی نہیں رہی ہے، تو اس قسم کے جو واقعات ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے کھانے پینے کے اوقات کا خاص خیال رکھیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اجازت لیتا ہوں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔